ڈاکٹر سے پوچھیے 4 مہینے کے بعد جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے سب سے پہلے میرے خیال میں سماعت اس کی ایکٹیو ہو جاتی ہے، وہ بچہ سنتا ہے، ماں جھگڑا کر رہی ہے سن رہا ہے، غیبت کر رہی ہے سن رہا ہے، قرآن پڑھ رہی ہے سن رہا ہے، کسی خاتون کی برائی کر رہی ہے بچہ سن رہا ہے۔ یہ تباہی جو بچہ 4 سال کا حافظ قرآن بنا تھا کیسے بنا؟ 2 سال کے بعد تو بچہ بابا بابا کہنا شروع کرتا ہے، اور 4 سال میں اس نے پورا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ان کی ماں سے اور والدہ سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ یہ تو ایک معجزہ ہے، پوری تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ 4 سال کا بچہ حافظ قرآن۔ اور ہمارے ساتھ آج وہ مولانا نہیں ہے، مولانا کفایت صاحب محرم میں صاحب تھے، ان کے بچے نے 6 سال میں، حسین مہدی نام تھا ان کا، 6 سال میں انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ ابھی ان کے پاس 150 بچے ہیں جن کو وہ حفظ کروا رہے ہیں۔ تو یہ کیسے بچے حافظ بنے؟ ایک اور بچہ ابھی ایران میں جو ہمارے دوست کا ہے، اس میں تو اللہ نے بڑی خدادادی صلاحیتیں رکھی، لیکن ان کے پیچھے فیکٹرز ہیں۔ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا، تو جب ایکشنز اچھے ہوں گے تو ری ایکشن بھی اچھا ہوگا، جب ایکشن برا ہوگا تو ری ایکشن بھی برا ہوگا۔ اب جن کی تباہی کی والدہ کہتے ہیں کہ جب میرے پیٹ میں تھا تو میں اتنا قرآن پڑھتی تھی۔ آج ہم قرآن سے بڑے دور ہیں۔ یہ ماں ٹی وی پہ بیٹھی ہے، ڈرامے پہ بیٹھی ہے، لیمو کھا رہی ہے، کھٹی چیزیں کھا رہی ہے، سب کچھ اس کو دیا جا رہا ہے، کیک دیے جا رہے ہیں، جوس دیے جا رہے ہیں، اور یہ تو جسم کی غذا ہے، تھوڑی سی بچے کی روح کی غذا نہیں کر روح کے لیے جب جوس پلائے جا رہے ہیں، سب کچھ کھلایا جا رہا ہے، لیکن اس کی روح کا کیا ہوگا؟ یہ جو تمہارے پیٹ میں ہے 4 مہینے کے بعد خدا کہتا ہے نفخت من روحی، میں اس میں اپنی روح کو ڈال دیتا ہوں۔ تو روح کے لیے تم نے کیا کیا؟ 4 مہینے تو جسم بنتا رہا، لیکن 4 مہینے کے بعد اس میں روح آنی ہے۔ کہتے ہیں من و تن، من کیا ہے؟ روح ہے، تن کیا ہے؟ بدن ہے۔ آپ کے اندر من بھی ہے تو تن بھی ہے، تم تن کے لیے تو کر رہے ہو، لیکن من کے لیے تم نے کیا کیا؟ تو یہ والدہ کہتی ہے کہ میں قرآن اتنا کثرت سے پڑھتی تھی اور آواز سے پڑھتی تھی، اگر پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں تھا، تھکی ہوئی تھی، گھر کے کام بھی تھے، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو عورتوں پہ بھاری پن آتا جاتا ہے، تو میں کیسٹ میں قرآن لگا دیتی تھی، میں بھی سن رہی ہوتی تھی اور شکم والا بچہ بھی سن رہا ہوتا تھا، کہ جب جیسے پیدا ہوا اس کے بعد بھی میں نے چھوڑا نہیں، وہی کیسٹ چلتی رہتی تھی، ریپیٹڈلی قرآن چلتا رہتا تھا۔ جب بچے نے تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کیا تو ہم نے اس کے سامنے، کیونکہ اس کی سماعت بڑی مضبوط ہوتی ہے، حافظے میں چیزیں جتنی سن کے آپ یاد کر سکتے ہیں اتنی پڑھ کے بھی یاد نہیں کر سکتے، سماعت بڑی مضبوط ہوتی ہے، بہت پاورفل ہوتی ہے۔ تو ہم نے بچوں کو پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، یاد کرانا شروع کیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم بھی حیران رہ گئے، کہنے لگی میں سورہ حمد آدھی پڑھتی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بچہ آگے پڑھتا تھا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود کنٹینیو کرتا تھا کیونکہ اس کے حافظے میں اور اس کی میموری میں یہ چیز ڈل گئی تھی۔ دوسرے بچے جو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت ہوشیار ہے، اس بچے نے کہیں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، اور ہم جب حرم سے نکل رہے تھے تو ان کے والد سے ملے اور بچے سے ملے، اسی طرح گفتگو ہوئی تو تعارف ہوا کہ میرا بچہ ہے قرآن حفظ کر رہا ہے، اور گفتگو کرتے کرتے میں نے کہا کون سی کلاس میں؟ کہا میں نے اسکول میں تو ڈالا ہی نہیں۔ کیا مطلب اسکول میں نہیں ڈالا؟ اب ایجوکیشن سسٹم پہ بھی پوری مجلس ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے مغرب کا ہے، تربیت ہم وہی کر رہے ہیں جو یورپ نے ہمیں کہی ہے، وہ نہیں جو علی ابن ابی طالب نے کہی، وہ نہیں جو قرآن نے کہی، کھانے ہم وہی کھاتے ہیں جو وہ ہمیں کہتے ہیں، کپڑے ہم وہی پہنتے ہیں جو وہ ہمیں کہتے ہیں، سوچنا بھی ہم نے ایسے شروع کر دیا جیسے وہ ہمیں سوچتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ مومن حسینی کب بنے گا؟ جب اس کی فکر حسین جیسی ہو جائے۔ دیکھیے 4 لوگ ہیں، چاروں لوگوں کی فکر کو ایک سمت میں رکھا جائے، کربلا میں 72 تھے یا 70 تھے، جتنے بھی تھے سب کی فکر ہم آہنگ تھی کہ نہیں، منسجم تھی کہ نہیں؟ وہاں پہ اختلاف دیکھا کہ حضرت عباس کہیں کہا حسین لڑنا نہیں ہے واپس جانا ہے، حبیب کہنے لگے ہوں کہ مولا یہ آپ صحیح نہیں کر رہے واپس جانا ہے، نہیں۔ اکبر نے کہا ہو کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں واپس جانا، نہیں۔ زینب نے کہا ہو کہ بھیا حسین یہاں پردے لوٹے جائیں گے، کربلا میں کیوں کے ہے، خیموں کو کھاڑی ہمیں واپس جانا، نہیں۔ سب کی فکر ایک سمت میں جا رہی ہے کیونکہ سب کی فکر حسینی فکر تھی۔ ہماری فکروں میں بدلاؤ کیوں ہے؟ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ 10 مومن ہیں، فکر الگ ہے،
اس کی کاروبار میں اپنی سوچ ہے، اس کی گھر میں اپنی سوچ ہے، سب کی بیٹیوں کا لباس الگ الگ ہے، سب کے بیٹوں کی تربیت الگ الگ ہے، سب کی سوچ و فکر الگ الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ظاہراً حسینی ہیں لیکن باطناً حسینی نہیں بنے ابھی تک. فکر سب کچھ یہ ہے. اس بدن کو جو مانیٹر کرتی ہے وہ آپ کی فکر کرتی ہے. مجھے کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا پسند ہے، کہاں پہ سونا ہے، کیسے گھر میں سونا ہے، کس سوسائٹی میں رہنا ہے، کون سا کاروبار کرنا ہے، کتنا پیسہ کمانا ہے، بچے کو کہاں پڑھانا ہے، کس یونیورسٹی میں پڑھانا ہے، کس ملک میں بھیجنا ہے، اس کا مستقبل کیا بنے گا. اس سب چیزوں کا دار و مدار فکر ہے. اور جب تک فکر کی بنیاد علی کی فکر نہ ہو، حسینی فکر نہ بنے، افکار حسینی نہیں. ہم ایسے سوچیں جیسے حسین سوچتے تھے، ہم ایسے سوچیں جیسے امام زمانہ سوچتے ہیں تو ہم بھی روحانی بندے بن جائیں. لیکن آج اس فکر میں تغیر پیدا ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ آپ بچے کو اسکول میں نہیں پڑھاتے. تو میں نے کہا پھر پڑھنا لکھنا ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ جو بک اس کے سامنے رکھے یہ پڑھ لے گا. اب ان کا تعلق ہے شمالی علاقے جات سے، تو آپ کو پتا ان کے بچوں کو اردو وغیرہ اتنی نہیں آتی. تو میں نے اردو رکھی، بچے نے اردو پڑھی. میں نے کہا انگلش تو اس کو نہیں آتی ہوگی، یقین بہار میں پڑھا. انگلش رکھی، بچہ انگلش پڑھنے لگا. عربی رکھی، عربی پڑھنے لگا. فارسی رکھی، فارسی پڑھنے لگا. میں نے کہا سندھی پڑھ سکتا ہے؟ تو بہت مشکل ہے. کہا وہ بھی رکھیں، وہ بھی پڑھ لے گا. میں نے کہا سیکھا کہاں سے اس بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں؟ کہا ہمیں بھی نہیں پتا. یہ چھوٹا تھا، جب ہم گاڑی میں بیٹھتے تھے جاتے تھے تو سامنے سے گاڑی جاتی تھی تو اس کا جو نمبر پلیٹ تھا، چھوٹا بچہ 3 سال کا، اب اسکول میں بھی نہیں گیا، وہ کہتا تھا بابا یہ 112 جیم 11 لکھا ہوا ہے. ہم پریشان کہ کون سی گاڑی کے سامنے لکھا ہوا ہے. ہم دیکھتے تھے کیسے پڑھنا سیکھا. دکانوں پہ جاتا تھا، وہ چیزیں پڑھتا تھا. پھر ہمیں پتا چلا اس بچے میں ایکسٹرا آرڈنری کچھ طاقتیں ہیں. تو میں نے اس سے پوچھا آپ نے کون سا ایسا عمل کیا، کوئی اثر تو ہوگا جس کی وجہ سے اس بچے میں اتنی صلاحیتیں پیدا ہوئی ہیں. قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ نے ایسا حافظہ دیا ہے، ایسا ہی بچہ کا ہر چیز اس کو یاد ہے، اتنا اس کا ایکسٹرا آرڈنری، اس کی میموری پاورفل ہے. میں نے کہا کیا کیا؟ کہتا ایک عمل کیا تھا جو آغا نخودکی کا عمل تھا. میری اچھا کہ اصل محنت میری بیوی کی تھی. کون سا عمل؟ کہ آغا نخودکی نے کہا تھا جو مشہد میں رہتا ہے، بیمار ہو کچھ بھی ہو، لیکن اگر امام کے شہر میں رہتا ہے جہاں پہ مولا کا روضہ اور امام کی قبر ہے، تو اگر ولایت کے مانگنے والا ہے اسے روزانہ ولایت کی غذا لینی چاہیے. اور غذائے ولایت یہ ہے کہ روزانہ امام کی ملاقات کے لیے جانا چاہیے. کہا بیمار تھی، پریشان تھی، جب یہ شکم میں تھا کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ امام رضا کی زیارت کے لیے میں جاتا. روز جاتے تھے اور امام رضا نے ایسا تحفہ دیا. سوال یہ ہے کہ تم نور کی محفل میں کتنا جاتے ہو؟ اور معصوم فرماتے العلم نور، علم نور ہے. آج اہل بیت نہیں ہیں ہمارے سامنے، اور اہل بیت کے اقوال ہیں. خدا کو آپ نہیں دیکھ رہے پر خدا کا کلام ہے. یہ مجسم اہل بیت ہیں، یہ مجسم خدا کا کلام ہے. تو مومن اگر خدا کو نہیں دیکھ سک رہا، خدا کے کلام کو تو دیکھ سکتا ہے. مومن اگر علی کو نہیں دیکھ سک رہا تو علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ کو تو دیکھ سکتا ہے. تو جب تک انسان اپنے وجود کی تربیت نہ کرے تب تک انسان حسینی نہیں بنتا. جب تک اپنی فکر میں علی بن ابی طالب کی فکر کو نہ لائے تب تک انسان اہل بیت کے قریب نہیں جا سکتا. صلوات پڑھے محمد و علی اللہ.